الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء ماهي الذنوب والخطايا الذي يحمد حمدا والثناء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال الله تبارك وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. فریض و شوق محبت عقیدت ادب و احترام نال الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلک وأصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق عکس حسن جمال محمد، فاروق ذل جاہ جلال محمد، عثمان ضیاء شمع کمال محمد، علی بہار باغ خصال محمد، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ. اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ دی پاک بارگاہ وحدانیت اندر حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد درود پاک
شاف روز جزا نبی آسیاں مالک کون و مکان محبوب رب دو جہاں سرکار تو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی ذات کا برکات پیش کرنے کے بعد رب کائنات دی پاک بارگاہ لم یزل کے اندر التجا کے رب لم یزل میں ناچیز کو صحیح کلمہ حق بیان کرنے اور سن سنا دے اسا سارے کو اس پہ عمل کرنے توفیق عطا فرماوے۔ سامعین عزیز وقار آج رمضان المبارک دے 17 ہیں اور اس ماہ مکرم دیاں بہت ساریاں شاناں بہت سارے عزتاں رفعتاں ہیں اور جڑا آئیتا نہیں بابرکت جمعۃ المبارک دا مقدس نہیں اور اس مقدس دن کو جڑی حد تک میری معلومات کے اندر ہے ترائے نسبتہ ہیں۔ ایک 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو اسلام دے کفر دی پہلی جنگ پیش آئی اور وہ جی نسبت 17 رمضان المبارک کو یہ ہے کہ اس ماہ مکرم دی 17 کو رفیق حیات محبوب رب دو جہاں کائنات سیدہ عالمہ قاریہ نجرہ منورہ سیدہ عائشہ پاک سلام اللہ علیہا دا مثال باکمال ہے اور تریجی نسبت 17 رمضان المبارک کو اے بھی ہے شہزادی کونین سرور کونین دی لخت جگر حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا جو کہ میرے بارے نبی نجبال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی دوجی صحبزادی ہیں انہاں دا بھی مثال باکمال ہے۔ اس لیے کو ترائے نسبتہ ہیں اور انشاءاللہ کچھ نوتے بیان کرن دی جسارت کرنی ہے اور چوتھی گال یہ بھی ہے اگر وقت دامن اندر گنجائش ہوئی آج 17 رمضان المبارک ہے تو اعتکاف کے متعلق بھی کچھ گفتگو انشاءاللہ ضرور اگر میرے رب نے چاہا تھا۔ سامعین عزیز وقار 17 رمضان المبارک بروز جمعۃ المبارک 2 ہجری کو ایک جنگ پیش آئی اسلام دے کفر دی پہلی جنگ۔ اس جنگ دے اندر مسلمان کتنے ہیں اور کفار کتنے ہیں؟ جس سے کہتے کفار نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ستایا 40 سال بعثت تو پہلے نبوت اعلان فرماون تو پہلے اوے کافر اوے مشرک اوے میرے آقا علیہ السلام کے دشمن بننا لے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بول اپنی امان تا قیمتی چیزاں رکھ دے ہم امین دے صادق منے نے ہم جس ٹائم میرے آقا علیہ السلام نے نبوت اعلان فرمایا اسی ٹائم جڑے اپنی قیمتی چیزاں کو قیمتی اپنی امان تک میرے آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ اندر رکھ دیاں وہ دشمن بن گئے۔ جس ٹائم اعلان نبوت ہویا میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو نال لے دے ہجرت فرمائی مدینہ طرف آ گئے۔ مدینہ کے اندر آئے ابو جہل میرے آقا علیہ السلام کی امت کا فرعون ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت اندر فرعون جو ہے وہ جڑنا ابو جہل بھی ہے۔ انہیں آگیا کہ اتنے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ رضا آئی اتنے کر مسلمان لوگوں کو کرنا بھی آئی انہوں کو تبلیغ اسلام کرنا بھی آئی اتنے کر ایسا روک تھام کی دی ظلم و جبر کی تا ستایا انہوں کو چلے گئے۔ مدینہ پاک کے اندر تو کوئی روکن والا کہنی کوئی روک تھام
کہ چلو ہوں جینا مار کے وجود کے اندر یہ جنگ رہے نا احتمام کرو دے جنگ کرو تاکہ مسلمانوں کو ابتدا دے اندر جنہیں شکست دے دے سنہیں وہ ختم کر دے تو نہ ایک مسلمان ہو سے نہ اسلام زیادہ پھیل سے انہوں نے ایک کابش جس ٹائم ابو جہل سپہ سالار بنا انہیں تیاری کی تھی 1000 دا لشکر اپنے لے دے ساز و سامان دینا تیر و تلوار دینا انہوں نے گھوڑے ہن پائی نال سواری ہن پائی کھان دا بندوبست سب کچھ انہوں نے گھوڑا ہی کیا یہ جس ٹائم کفار لشکر کو لے دے ابو 313 دے مقابلے دے اندر پہنچا 1000 کافر لشکر کافر دا اور حضور پاک دے غلام 313 ہیں جس ٹائم اے آئے انہا آدھے میدان بدر دے اندر آدھے ڈیرے جمع کی دے انہا آدھے اپنے خیمے لاری دے جس ٹائم انہا آدھے لاری دے انہا پکی جگہ دے میدان دوتے گا لایا جس ٹائم میرے آقا علیہ السلام نے خبر پہنچی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں کیا جنگ رب دی راہ دے اندر کرنا چاہتے بھی لڑنا چاہتے بھی اس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے دنیا دی صف اول دا امام عاشق سیدنا ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میری بچپن بھی تمہارے نال گزرا ہے میری جوانی بھی تمہارے نال گزرنی ہے میرا بڑھاپا بھی تمہارے نال گزرنا ہے یا رسول اللہ میں تو کو کہیں مقام دے نہیں چھوڑا یا رسول اللہ جگہ بدر دے اندر بھی میں سب کو ابو ہی کافر نہ لڑنا واسطے تیار ہوں لیکن میرے آقا علیہ السلام یہ فرمایا کہ کوئی ایسا ہو گیا مدینہ دے وچ نامنا لے جڑا ہے جڑا انصاری ہوئے وہ دسے ایک صحابی رسول حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے دعا کو سبحان اللہ اور اسلامی نزیادات میرے آقا علیہ السلام کا غلام انصاری صحابی حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے غلاموں والے جو کوئی ہے ایسا کہ رب دے رہا ہے لڑنا چاہے جنگ کرنا چاہے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آقا ابھی قومی اسا موسیٰ علیہ السلام نے قومی سے اسا موسیٰ علیہ السلام نے قوم نترانی سے ہماری امت نترانی سے کہ جس نے ہم لڑان دیواری آسی آکسوں اللہ پھر موسیٰ علیہ السلام لڑنا آسان صرف لڑنا واسے نہیں ہے ایسا صرف منو سلوات کمان واسے آئے حضرت مقداد بن اسود نے جشن میں فرمایا میرے آقا علیہ السلام بڑے خوش ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابہ چلو تیاری کرو جنگ واسطے جنگ پتہ تھا میدان ہے اور میرے پیارے آقا علیہ السلام نے غلام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کیتا یا رسول اللہ اگر تجھا حکم دے وہ ایسا سمندر اندر بھی چھلانگا لا رسو ایسا کوئی پیچھا ہٹنا لے کہنی سے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مار سے کہتا یا رسول اللہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا اے میری قوم رب دے راہ دے اندر لڑنا چاہتے ہیں آؤ لڑو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم نے آگا فَذَهَبْ رَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ موسیٰ علیہ السلام کو آگا لگی ہوئی قوم اے موسیٰ تو وانج لڑے تجا رب وانج لڑے اسا بیٹھے فَذَهَبْ تو وانج تیرا رب وانج لڑے جے من و سلوار دے اسمان تو پکے پکے کھانے جنہ واسطے آئیں بٹیرے بھنے آئیں جس نے رب دی راہ دے جان دے مردا وقت آیا قربانی دے مردا وقت آیا انہیں آگا اے موسیٰ تو وانج لڑے تیرا رب وانج لڑے اسا بیٹھے حضرت مقداد بن اسود نے عرض کیا یا رسول اللہ او حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل آئی انہوں نے آقا اے موسیٰ کریم تو بند لڑتا ہے رب بند لڑے یا رسول اللہ صدر غلام ہے سکر روزہ بھی ہے اسا بند کرو کوئی کھام میں پیمن دانی سے مند رہے اسا افطاری بھی توڑے نال کرے سنو اسا سہری بھی توڑے نال کرے سنو یا رسول اللہ اسا روزے رکھ دے کافرنا مقابلہ کرے سنو کافرنا کو واسل جہنم فرمے سنو میرے آقا علیہ السلام نے جلے فرمایا 1000 دے مقابلے اندر 313 مسلمان میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لشکر کو تربیت فرمایا میرے غلاموں تیاری کرو جنہیں تیاری نے اندر فرمایا 2 بچے جنہیں نام معاذ تے محبت چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں میرے آقا علیہ السلام نے پاک بارگاہ اندر آتے حد
السلام نے فرمایا اے بچوں تاریہ عمرہ چھوڑی ہے تسا چھوٹے بالے میں تسا جاگرندہ نہیں ہوئے سکتے بنیوں کو چلے آؤ پیا مقابلہ آسی چلے پیا مقام آسی اگر پہی جاندے نہ پیا تاکو ضرور شریک کرے سو بچہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ اسا گھر بنیوں سلیمان روندی اسا گناہ دینا سی سلیمان جنہ سلیمان راز دیسی سلیمان ہے کہ بچوں میں تو خون اس وقت معاف کرے سا تو اس تک معاف نہیں کرنا جب تک اسا آپ جانا محمد مصطفیٰ علیہ قربان نہ کرے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے شرح جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے دوہے بچے جس سے میرے آقا علیہ السلام نے پاک بارگاہ اندر عرض کیتا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں سو جنگ دے قابل ہے جو ہم تیر نہیں چلا سکتے جو ہم تلوار نہیں چلا سکتے جو دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے انہوں نے عرض کیتا یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ سلیمہ اسا کو روندے نظر آؤں گے اسا کو برداشت نہیں ہونا اسا اپنی والدہ دی نافرمانی نہیں کر سکتے ساری والدہ نے آ کے میرے آقا علیہ السلام نے پاک بارگاہ اندر بنو اپنے جانا دے نظرانے پیش کرتے ہو یہ میں تسا واپس زندہ نہیں آمنا اگر تورا باپ زندہ ہوگا اگر تورا والد زندہ ہوگا تو حکم جنگ واسطے بھیجیں دی اے میرے بچوں بنو محمد مصطفیٰ نے اپنے جانا کو قربان کرتے ہو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ تو آ تو بڑے چل معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کو تیر چلاون دا بڑا طریقہ آتا ہے میں کو فن ہے تیر چلاون دا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ تیر چلا جس نے اس بچے نے تیر چلایا تیر نشانے دے ون لگا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ تو آبن اسلام دے لشکر اندر شامل تھی وانے لیکن اے محبت سے رہے چلا بنے اپنی ماں دے خدمت کرے ماں دے دعا کنے میں رب العالمین دا محبوب کو جنگ دا ثواب عطا کروارے سو جس ٹائم یہ گال کے دے حضرت محبت چھوٹا بچہ ہے قربان ونجا ایسی ماں دے حوصلے تو جنی ماں نے اپنے روح شہزادہ کو تیار کر دے میرے آقا علیہ السلام دے اسلام واسطے قربان کرنے واسطے بھیجے اگر آج دی ماں ہو دے آج دی ماں جب فلمہ کے ڈرامے دی طرف ترغیب دے دے وہ کو بھیجے دے او ماں تو قربان بنا جڑی جنت کے ٹکڑا بیٹھی رہتی ہے آج دی ماں دا نہ ہے جڑی ڈرامے دے فلمہ دے جڑی نہ برائی دے ٹکڑا بیٹھی رہتی ہے نانا اس سلام اس ماں دی عظمت کو جے اپنے جوانہ کو اپنے شہزادہ کو محمد مصطفیٰ دین واسطے پیش کیتا جس ٹائم واپس چھوٹا آئے انہیں عرض کیتا یا رسول اللہ میں نہیں بننا چاہتا واپس میں بھی ہوں ماں دا بیٹا جڑا وہ معاذ جڑی ماں دا بیٹا ہے میرا بھی وہ خون ہے جڑا معاذ کے اندر خون ہے یا رسول اللہ ہی میں کرو سٹو آدھے کشتی جا کراؤ میں طاقت کے اندر معاذ کو زیادہ میں چاہی چھوٹا لیکن میں کو طاقت زیادہ ہے زور زیادہ ہے میرے کو یا رسول اللہ اگر تو کچھ یقین کہنی اعتبار نہیں میں کچھ جنگ میں لڑائی جا کراؤ کشتی جا کراؤ اگر میں ونجا جیت بل میں کچھ نہ شریک جا کرا اگر میں ہر ونجا بل کری جیے رضا ہوگی چھوٹا معاذ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جنگ واسطے کشتی واسطے تم تیار آگن میدان دے اندر جڑا چھوٹا ہے بڑے کرنے چاہتا ہے تے خود حضور پاک نے پسند کاری کیتا ہے دین واسطے اسلام دی قربانی واسطے تیری تے جان کو قبول کاری کیتا ہے تو دا پکا ٹھیک ہے نا اگر تو میرے کو ہار بنی تلو آ بنی میرے کی کم دا بنے ویسے میں بھی دا جنگ دے اندر شریک ہوئی ویسا نا قربان من ایسی سوچ دو ایسی فکر دو صحابہ کرام دے احساس دو صحابہ کرام دے جذبے دو جس نے منوے میدان دے اندر کشتی شروع ہوئی جڑا کشتی کرام اللہ محمد مصطفیٰ ہوئے دیکھنا ابو بکر صدیق سے ذات ہوئے دیکھنا عمر پاک دی ذات ہوئے دیکھنا عثمان غنی دی ذات ہوئے دیکھنا علی اور مرتضی شیر خدا دی ذات ہوئے انصاف کرنا اللہ محمد مصطفیٰ ہوئے کشتی شروع تھئی جس نے کشتی لڑا لگے چھوٹے نے اوپر نہ لات والا یہ بڑا تلے آگے چھوٹا ہوئے سینے سے چڑھ دے بہ گیا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تو کہا کہ میں نے جو دے اندر زیادہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے محبت تو بھی آجن کے اندر شریک ہو
دوہیں جنگ رہتا شریک ہو گئے دوہیں میرے آقا علیہ السلام سے نام چل گئے صحابہ کرام لے دے لشکر اس ٹائم وہ ابو جہل اپنے لشکر کو لے دے پہلے پہنچ چکا ہے پکی جگہ میں بہ چکا ہے میدان دے اندر اپنے خیمے کو لا چکا ہے جس ٹائم یہ محمد مصطفیٰ دا لشکر 313 دا ایک گیا لشکر انہیں لٹا کے ریتلی زمین ہے جتے کہ صحابہ کرام دے پیر بھی ریت اندر دس گئے گرمی شدید آئی سواریاں دے پیر بھی ریت اندر دس گئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں اتنے کہ اپنے ڈیرے جما گئے صحابہ کرام نے اپنے خیمے لا گئے رات وقت گزرا رب کائنات نے رحمت بسائی بارش آ گئی میدان جنا سج گیا جنا ابو جہل کا پکا جگہ ہے پکا میدان ہے اس میں بارش آئی اتنے گنا چکر بن گئے ات جنا سارا کیچڑ بن گیا جتھے کہ ریت آئی وہ زمین ریت کو پی گئی وہ جنا جگہ میدان کی طرح بڑی خوبصورت خوش صحابہ کرام نے کوئی بنا کے دے اپنی سواریاں واسطے اپنے پانی کو پیمان کا انتظام واسطے ہن ابو جہل عتبہ شیبہ یہ بڑے بڑے سردار کفار جس ٹائم جلن لگے ایک کیچڑ وچ ڈھامن بل اٹھیجن بل ڈھامن جس ٹائم یہ انہاں دی حالت رب کائنات دی پاک بارگاہ اقدس کے اندر میری آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی عرض کی دی مولا یہ 313 میں لایا ہے اسلام سے کفر دی پہلی جنگ ہے اگر تین انہاں کو مروا چھوڑا قیامت تک کوئی تیرا نام گھننا نہ ہو سی روئے زمین نے تیری عبادت کرنا لا کوئی نہ ہو سی دعا دا انداز بھی ایسا آئی محبوب خدا دی دعا ہے اے اللہ اگر انہاں کو بچینے اسلام تیرا زندہ رہے جیسی اگر انہاں تیرا جو تیرا ختم دی گئے تیرا قیامت تک نہ لمنا لا کوئی نہ ہو سی ہر کوئی جانا بتنا دی عبادت کرنا ہو سی کفر کو طاقت مل ویسی میرے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی رب کائنات نے فرمایا جبرائیل عرض کی دیجی رب جلیل فرمایا بان میرے محبوب دے کول فرشتہ کی جماعت لے دے بان کفات مقابلے رب کائنات نے فرمایا جبرائیل عرض کی دیجی رب جلیل فرمایا کہ بان کفات مقابلے اندر صحابہ کرام دے مقابلے اندر صحابہ کرام دے نال بان دے فرشتہ کو لے دے بان فرمایا کہ صحابہ کرام جنہیں نہ تھوڑے اندر جو تیرے کفار ہزار ہیں انہوں نے مقابلے اندر لے دے بان حضرت سیدنا جبرائیل امین جنہ صحابہ کرام دے کول فرشتہ کو لے دے آئے 3000 فرشتے لے دے آئے اللہ رب العزت فرمایا اے محبوبہ 3000 سہل میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے رب کائنات اے 3000 تے بھیجن 313 میرے غلام ابو ہزار اگر تیرے غلام مارے گئے قیامت تک تیرا نام گننا لا کوئی نہ سے رب کائنات نے فرمایا میکائیل عرض کی دی جی رب جلیل فرمایا 5000 فرشتہ کو تو بھی لے دے 5000 فرشتے میکائیل لے دے آیا وہ بھی آ گئے آخر اندر اسرائیل علیہ السلام وہ میرے آقا علیہ السلام سے بول آیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل کیا تو جان کو قبض کرواتے ہیں روح کو قبض کرواتے ہیں عرض کی دی یا رسول اللہ اس وقت میں تھوڑے دشمن نے جانا کو قبض کرنا واسطے ہیں تھوڑے دشمن نے روح کو قبض کرنا واسطے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین عرض کریں جس رحمہ صاحب ہتھاں اندر ایسیاں تلواریں سنے کول تلواراں کہنے 8 تلواریں جڑیاں سنگارو دے جنہاں دا دستہ ہے دا جنہاں دے چوب کہنے چوبے دا دستہ کہنے ایسے صحابہ کرام جڑیاں چھڑی دیاں کھچی دیاں چھڑیاں جا دے ودے یہ سارے صحابہ کرام لے دے جس رحمہ میرے آقا علیہ السلام نے سارے غلام اے صحابہ کرام جڑے لڑن واسطے تیار ہوئے میرے آقا علیہ السلام دے غلام فرمائیں جس نے مسا کافران مقابلہ اندر بنے ہیں جس نے مسا تلوار کو چلے نے تلوار لگ دی نہیں کافر دا سر پہنے کٹی دیوان کون
کافروں نے سر جڑا پہلے قلم ہو گئے انہوں نے صرف پہلے کٹی جو ہے ایک صحابی ہے جڑا چھوٹی چاہی بدائے کھجی دی چھڑی چاہی بدائے جس سے میرے آقا علیہ السلام پاک بارگاہ اندر حاضر ہوئے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بھی شوق رکھتا ہوں میں بھی چاہنا کہ میں بھی اسلام بھی چند بج لڑا کافروں نے مقابلہ بج کرا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرا غلام آپ تو بھی مقابلہ کر آپ تو بھی مسلمان دنا راز تو بھی کافروں نے مقابلہ کر وہ جڑا صحابی رسول وہ جڑی کھجور دی چھڑی کھجی دی چھڑی لے دے آئے جلگی یہ کافروں نے مقابلہ اندر میں چھڑی جڑنا گھمائی جوئی سی وہ جڑنا انہیں گردن پہلے اڑتے پرے بڑھ پئیے صحابہ کرام عرض کریں اسا جڑنا اکھا بدے کیا دے دے کہ آواز پیا دی اقدم 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 حسین حسین فرمایا کہ سب آواز پیا دی میرے آقا علیہ السلام نے پاک بارگاہ یا تلا سے اندر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آواز نہ دی پئیے ندا نہ دی پئیے لیکن آواز نہیں ہولا ندا کرنا کوئی نظر نہیں آتا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے غلاموں اے میرے پیارے صحابہ رب کائنات نے جبرائیل امین کو بھیجا ہے یہ جبرائیل بندے اپنے گھوڑے پارے حسین اگاں بعد جلدی اگاں بعد تو سجلے تلوار چلیں دے یا چھڑی چلیں دے تو سجلے اشارہ کریں دے جبرائیل امین بھی گردن کو تروڑ دے رکھ دے فرمایا کہ رب کائنات نے اسلام دی طاقت اسلام دی قوت ایسی عطا فرمائی رب کائنات نے فرمایا کہ اے میرا محبوبہ ایسی میں طاقت قوت عطا کرے سا کہ اسلام جان طرح سے کافر نے مقابلے فنار واصل جہنم ہو ویسے اور انہوں نے بچے تو بہادری نے کہا حضرت معاذ بن واپس کہ دو بچے ہوتے آئے میدان کے اندر آ گئے انہوں نے باری آ گئی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بول گئے پہلے عرض کریں چچا اے نسا ابو جہل لائن کہتے ابو جہل لائن کہتے جڑا میرے آقا علیہ السلام سے برا بلاد ہے جڑا میرے آقا علیہ السلام کو مندے کڑے دے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا اے بچیو ابو جہل مرزا کیا کیا چاہتے رہے فارا دلال کیا کام ہے انہیں عرض کیتا یار اے چچا اسا کو واسطے دھرم کرنے اسا کو مارنا چاہنے وہ کو جنازہ ختم کرنا چاہنے میرے آقا علیہ السلام سے غلام حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا وہ جڑا میدان کے اندر آندا پہ گھوڑے دے ایو ابو جہل حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ میں اے سنے گا رہے یا میرا اشارہ پہلے پہنچے یا اوپال پہلے ابو جہل دے گول پہنچے اس ٹائم ہوئے بچے معاذ محبت پہنچ گئے بندی ایک نے لگتا دے ہمراہ بندی دوچے نے بندے انہیں سینے دے کر تلوار چلائی ابو جہل دلے آیا ابو جہل کا بیٹا اتبا جڑا انہیں ریٹھا کہ میرے باپ کو جڑنا یہ چھوٹے چھوٹے باغ بندے شہید کریں ایک واسل جہنم پہ کریں وہ دوڑ دے آیا انہیں آدھے بڑے معاذ دے بازو دے کر تلوار ماری معاذ دا بازو جنا کٹ گیا لیکن ڈٹھا نہ چم دینا لٹکا رہا لیکن معاذ کو جنا دقت پہ پریشانی پہ تھی گئی تنگی پہ تھی گئی اس لائن کو واسل جہنم کرنے واسطے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے نے اپنی بازو کو پیر تلے دے دے اپنے بازو کو بہا دے رکھ دے دوچے بازو دے نال اس لائن کو ابو جہل کو مارا اسی دوہے بچے مار دے میرے آقا علیہ السلام دی پاک بارگاہ اندر حاضر تھا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خبیث کو مارے عرض کی تجارت کا جیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مارے وہ بچے ہیں کہ یا رسول اللہ میں مارے وہ کہ میں مارے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یہ تلواروں کو صاف خون نال کر کے دے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں کیتا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تلوارہ نہیں کہو اس نے بچے نے تلوارہ نہیں کہنے دوہاں میں جڑے نا خون نال آلودہ دوہاں بچے نے تلوارہ کو خون لگایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑے بھی مال ہے ابو جہل جا کو معاذ کو مل سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آئے عبداللہ بن مسعود منو لائن خبر لے دیا ابو جہل کیا وہ واقعہ لائن مر چکا ہے واسل جہنم ہو چکا ہے یا نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں میدان اندر میں دے دیں وہ لائن کو گستاخ رسول کو اجڑنا سامنے باقی پایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ میں لائن نے سینے پر چاہتے رہے ایسا تکبر غرور دے اندر ہے انہیں آکھا کہ اے عبداللہ بن مسعود تو ایسی اچھی مقام دے بیٹھے ہیں کہ مردہ کوئی کوئی مقام اچھا بلند ملنا نہیں
اے عبداللہ بن مسعود میں کو لگا تو ارادہ رکھتا ہے میری گردن کٹنا گا. حضور علیہ السلام کے غلام نے فرمایا کہ میں تیری گردن حضور پاک دی پاک بارگاہ تے لے دینی ہے. اور تکبر تے اون دی انتہا تھی چکی ہے, غرور دی انتہا تھی چکی ہے. آقا لگا کہ میں سردار میری گردن کو جو ہے نا گچی سمایت کرتے ہیں, سر کو گچی سمایت, تاکہ جس ٹائم کفار دے وچ میرا سر پیا ہوئے تو میرا سر اونچا ہوئے پتہ لگے اس سردار انہاں سارے نے سرہ میرے جو میرا سر اونچا بلند ہوئے. لیکن جس ٹائم مر گیا بلدی انہاں تکبر غرور ابو جہل دا بلوی نہ ہوگا. سامعین عزیز وقار انہاں روحاں بچے نے بڑی بہادری جنگ سارے جناب اس لائن کو ختم کیتا. انہوں نے آقا کے ساری والدہ نے آقا کے اگر کوئی بیا مرے نہ مرے گستاخ رسول بڑے کو مار دے گا. سامعین عزیز وقار ٹائم پورا دی چکا ہے. میں پہلے بھی عرض کی دیئے ایسا 17 رمضان مبارک ہے اس تیوہار کو ترائے نسبتہ ہیں. اور میں ایک گال ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ 20 رمضان مبارک کو اعتکاف جو لوگ بانے اے سارے تے بسم اللہ فرض ہے کہ جڑا بندہ ایک علاقے میں جو اگر ایک بھی بہے بنے تو پورے بستی جڑا پریو ذمہ دی ویندی ہے, گناہگار نہیں تھی. اگر کوئی بھی نا شخص باوے تو سارے گناہگار ہونے. اے ضروری ہوتا ہے رمضان المبارک کو غروب آفتاب تھیون کو پہلے بندہ مسجد اندر اعتکاف واسطے بہے بنے اس وقت تک اسی جب تک چاند عید نظر نہ آسی. باقی مسائل کافی ہیں, وقت دامان اندر گجائش اور بیغینات پاک بارگاہ اندر دعا ہے رب نمی ازل میری ناجیز دی حاضری کو اپنی بارگاہ اندر قبول منظور فرمائے. اور نماز فرض تو بعد حکمت بالحمد شریف 3 مرتبہ اخلاص شریف پردے سیدہ کائنات ام المؤمنین ام عائشہ پاک صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک بارگاہ اندر نظرانہ پیش کریں. اور سیدہ کائنات سرور کونین سیدہ رقیہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک بارگاہ اندر بھی عقیدت نظرانہ پیش کریں.